ملتان میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا خطرناک سلسلہ بے خوفی سے جاری ہے۔ شیرشاہ روڈ کے اطراف میں گنے اور مکئی کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی گئی، جس کے باعث شیرشاہ روڈ اسموک کے گہرے پردے میں چھپ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا خطرناک سلسلہ بے خوف جاری۔ شیرشاہ روڈ کے اطراف میں گنے اور مکئی کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی گئی، جس کے باعث شیرشاہ روڈ اسموک کے گہرے پردے میں چھپ گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے گوہر رحمان شیخ۔ آج بالکل موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی سموک کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ سموک کے تدارک کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ملتان شہر کے مضافاتی جو علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ملتان کے شیرشاہ روڈ پر موجود ہے، میرا کیمرامین سے میں کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے کہ اس پورے روڈ کے اوپر آپ کو فصلوں کی جو باقیات ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، وہ جلتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس وقت بھی یہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ پورے ایریے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا 1 کلومیٹر سے زائد کا یہ ایریا بن رہا ہے۔ کچھ کہیں گے سانس لینے میں کتنا مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ آگ کس وقت لگائی جاتی ہے؟ پورے روڈ کے اوپر یہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، یہ نا بہت دشواری ہوتی ہے سانس لینے اور سموک کی وجہ سے، اور کافی مین روڈ ہے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، اور یہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن لوگ آتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں کوڑا کرکٹ پھینک کے، اور انتظامیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں اس کو نا کافی کریں، اور ساتھ ہی پمپ بھی ہے اور اس کا بھی نقصان زیادہ ہے، پمپ کو بھی آگ لگ سکتے ہیں، آبادی ہے ساتھ، عام طبقے کے لوگ رہ رہے ہیں، کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ایک جانب اینٹی سموک مہم چلائی جا رہی ہے، دوسری جانب وہیں پر ملتان جیسے شہر میں، بڑے شہر میں، اور اس کے جو مضافاتی علاقہ بنتا ہے ملتان کا شیرشاہ روڈ، وہاں پر جو ہے سڑک اہم شاہراہ کے اطراف میں جہاں پر جو ہے وہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے دھوئیں کی وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسموک کے تدارک کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کی زیر صدارت اہم اجلاس، خصوصی انسداد اسموک کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد کا 2 ٹوک اعلان، اب صرف جرمانے نہیں، فصلوں کی باقیات جلانے اور زگ زیگ ٹیکنالوجی سے انحراف کرنے والوں پر مقدمہ درج ہو گئے۔ اس نئے ایکشن کی مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے بیورو چیف اقبال صادق سے۔ اقبال صادق بتائیے گا۔ سموک کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی ہدایات کی عین روشنی میں جو ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد ہیں وہ کافی متحرک ہو چکے ہیں، تاکہ یہاں پر آنے والے دنوں میں جو سموک ہے اس کو ختم کیا جا سکے، قابو میں جو ہے وہ اس کو کیا جا سکے۔ تو یہاں پر آج انہوں نے اجلاس مرتب کیا، اور اس کے اندر متعلقہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹوں کے سربراہان موجود تھے، نمائندگان موجود تھے، تو ان سے ہم جانتے ہیں اس حوالے سے سموک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا ہدایات وغیرہ جاری کی گئی ہیں۔ سر، اس حوالے سے اب کیا میئرز لینے جا رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے تحت ضلع ڈیرہ غازی خان میں ڈسٹرکٹ سموک کمیٹی جو ہے وہ فعال ہے۔ ابھی ہمارا آج اسی حوالے سے ریویو اجلاس ہوا ہے۔ پورے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جو مختلف سیکٹرز ہیں جو سموک میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے جو ڈیفرنٹ میئرز ہیں وہ لی ہیں، جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اسٹبل برننگ، جو کہ یہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں، اس حوالے سے گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جس میں جرمانہ اور جیل دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس انڈسٹری ہے اور جو اس کی ایس او پیز ہیں، ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایس او پیز کو پورا کریں، اور جو سموک ہے اس کو ایمٹ نہ کریں، جس کی وجہ سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹ ہے، کیونکہ یہ ڈسٹ جو فیوجیٹیو ڈسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو پارٹیکولر میٹر کا حصہ ہے، اور اس سے بھی سموک جو ہے وہ انوائرمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پورے شہر میں 3 تحصیلوں میں جو سپرنکلنگ ہے وہ کر رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے تعاون سے۔ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب تک یہ سموک کا سیزن ہے وہ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ضرور اپنائیں، تاکہ وہ کسی قسم کی بیماری سے جو کہ سموک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جی، سموک کا باعث بننے والے وہ تمام، چاہے شہری ہوں، کسان ہوں، یا کوئی بھی اور افراد ہوں، ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا اگر وہ سموک کا باعث بنیں گے۔ اسپیشلی وہ کسان حضرات جو اپنی فصلوں کی باقیات کو جلائیں گے، تو نہ صرف ان کو جرمانے کیے جائیں گے بلکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو قید بھی کروائی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اقبال صادق ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں ملتانی ہو جائیں ہوشیار، ٹریفک پولیس آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف ان ایکشن ہے۔ سید والا بائی پاس پر دھواں اگلتی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے جانے لگے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے احمد خان۔
جی بالکل، ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں سیدہ والا بائی پاس چوک پر موجود ہوں۔ یہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جو فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے، جن کی گاڑیاں جو ہیں وہ دھواں چھوڑتی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین جو ہے وہ اس وقت دکھا سکے کہ ٹرکوں کو، ٹرالیوں کو جو ہے وہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اسی حوالے سے یہاں پر روکا جا رہا ہے، جو کہ ان کو بھاری جرمانے جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں، ان کو جو ہے متعلقہ تھانوں میں بند بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سے بات کرنے کے لیے اس وقت شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو جی دھواں چھوڑتے ہیں وہ اچھی گاڑیاں نہیں ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے نا، اس لیے کر رہے ہیں جی چلا۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فضائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں، ان کی گاڑیوں کا انجن جو ہے وہ خراب ہے، جو کہ جو ہے وہ فضائی آلودگی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اتنا جرمانہ جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ والا بائی پاس چوک پہ، اور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اسموک کے حوالے سے۔ جیسے ہمارا ویژن ہے آئی جی پنجاب صاحب کے ویژن کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ فائن کیا جا رہا ہے، اور کریک ڈاؤن کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر دی جا رہی ہے۔ اس میں 2000 فائن ہے، اور ایسی گاڑیاں جنہوں نے فائن پے نہیں کیے، جن کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں، ان کے خلاف ہم مؤثر کارروائی عمل میں لاتے ہیں اور ان کو تھانہ جات میں بند کرتے ہیں۔ اس وقت سیدہ والا بائی پاس پر ٹرکوں کو، ٹرالیوں کو، اور جو ان کی گاڑیوں کی فٹنس صحیح نہیں ہے اور روڈ پر چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے ان کو بھاری جرمانے جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ 2000 روپیہ فی گاڑی کا جو ہے وہ جرمانے کیا کے پاس۔ بہت شکریہ احمد خان آپ کا۔ فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر محکمہ ماحولیات بہاولپور نے اسموگ ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق اگلے ہفتے اگر بارش نہ ہوئی تو آلودگی کا معیار 200 پوائنٹ سے بڑھ جائے گا۔ اس صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے اسلامی یونیورسٹی اور بغداد الجدید کیمپس میں فضائی آلودگی جانچنے کے آلات نصب کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے طاہر جودیانہ نے۔ طاہر بتائیے گا۔ بالکل جی، بہاولپور میں اسموگ کی آمد ہے، روزانہ کی بنیاد پر AQI جو ہے اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ محکمہ ماحولیات کی طرف سے بہاولپور میں اب ریئل ٹائم AQI جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بہاولپور کے شہری منتظر ہیں کہ کب یہ جو پیک سیزن ہے وہ شروع ہوگا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کب کی اسسمنٹ ہے اور اوورآل جو ہماری کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس وجہ سے بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو کور کرنے کے لیے آئے اور عوام کی اویئرنیس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ EPA جو ہے پنجاب بہاولپور میں 2 اسٹیشن چل رہے ہیں ہمارے اس ٹائم، جس سے ہم ڈیلی بیس کے اوپر اپنا AQI مانیٹر کر رہے ہیں۔ اگر آج کی بات کریں تو آج کا ویلیو جو تھی ہماری AQI کی وہ 170 ہے، جو کہ ماڈریٹ ہے، اور جو ایجڈ اور بچوں کے لیے آف کورس ان ہیلدی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ویلیو کو تاکہ آنے والے دنوں میں منیمم رکھیں، تو ہم اس کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم بریک کلرز کو اوپر کارروائیاں کریں، ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں تاکہ وہ پولوشن کا جو سورس ہے اس کو منیمم کیا جائے۔ باقی اگر بات کریں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، تو آنے والے دنوں کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو AQI نیچے آئے گا، ادروائز یہ امید ہے کہ یہ آنے والے 1-2 ویک میں یہ 200 کراس کر جائے گا، جو کہ ویری انہیلدی ہے آل پیپلز کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پیک ویلیوز ہیں جو کہ ہماری اس کو منیمم کرنے کی، تاکہ جو ہم نومبر کے فرسٹ ویک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نومبر کے اینڈ تک جائے، اور اس کے بعد بارشیں جو اس کو کور اپ کر لیں گے۔ بالکل جی، اس والے سے محکمہ ماحولیات جو ہے وہ مکمل طور پر متحرک ہے اور میٹیگیٹ کرنے کے لیے تمام وسائل برے کر لائے جا رہے ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ، بریک کلنز اور فیکٹریز کا جو دھواں۔ جی بہت شکریہ طاہر جودیانہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں ملتان میں چنگی نمبر 14 سے وہاڑی روڈ تک کی مرکزی سڑک عرصہ دراز سے اعلیٰ حکام کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ سڑک کی خراب حالت نے جہاں ٹریفک اور تاجر طبقے کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، وہیں یہ فضائی آلودگی میں بھی اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے شکیل سلطان۔ ملتان کے وہاڑی چوک سے چنگی نمبر 14 کے درمیان کے روڈ پر موجود ہوں، اور روڈ کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، اور روڈ کی ایک سائڈ تو ٹریفک کے قابل ہی نہیں رہی، وہاں تجاوزات قائم ہو گئے ہیں اور روڈ چلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میرا کیمرہ مین اگر کامران آپ کو یہ سامنے کا منظر دکھائے تو یہ روڈ اس وقت یہاں سے انتہائی مشکل پیش ہو رہی ہے۔ سامنے ایک بزرگ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، وہ یہاں سوئے پڑے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روڈ اس قدر نکارہ ہو گیا ہے کہ یہاں لوگوں نے اپنے ذاتی ٹھکانے بنا لیے ہیں۔
मेरे साथ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं, जो एक मसरूफ मार्केट है, यहाँ पे भारी ट्रांसपोर्ट भी मौजूद होती है, हमसे बात करते हैं। इस रोड की इस हालत का जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। इधर का इंतजामिया जिम्मेवार है, जो इस रोड को नहीं देख रही। हम इल्तिजाज कर रहे हैं इस रोड के मतलब। जब यहाँ बारिशें हो जाती हैं तो यहाँ पे गाड़ियों की गलती होने का खदशा होता है, और इधर खाका मिट्टी इतनी होती है कि जितने ताजर बरादरी है वो बीमार होती है और दमे का मरीज होते हैं। कई लोग तो इसे दमे की मरीज से यहाँ पे मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। तो हम इंतजामिया से यही दुआश करते हैं कि हमारा ये रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अच्छा, रोड पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़ी ट्रांसपोर्ट ऐसे झूलते हुए जा रही होती है, हादसा भी होते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हादसा भी होते हैं, और हमारा जो है ना ये रोड फिल 4 बनाया जाए। हम यहाँ पे बहुत मुश्किलात है लोगों को आने जाने में। रात के औकात में यहाँ पे डकैतियाँ मामूल बन चुका है। आपकी मेहरबानी, इस रोड पे जो है इसकी हालत ज़ार देखें आप। कम से कम ये मेन हब है मुल्तान इंटर होने का, तो ये देखें कि ये रोड के क्या हालात हैं। कितना टाइम हो गया रोड की इस हालत को? साल 2 साल, कब से ये रोड इस तरह है? बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन जो है ना 10-12 साल हो गए हैं इस रोड की खराबी की वजह से। बहुत हादसा हो चुके हैं और इससे आमदोरफ्त में इतनी परेशानी होती है, और तकरीबन यहाँ हादसा ज़्यादा होते हैं। खड्डे गड़े हो चुके हैं, गाड़ियाँ भी उल्ट जाती हैं, मोटरसाइकिल परेशानी है। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ कारोबार कौन कौन सा है जो इस रोड की खराबी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं? मेहरबानी रोही अपना चैनल की बहुत शुक्रिया, हमें मौका दिया आप लोगों ने। हम ताजिर लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं, इतने अरसे से 4-5 साल से यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि ताजरों का कारोबार ठप हो चुका है। इतना मामूल जो है सिलसिला कारोबार, बेरोजगारी फैल चुकी है तक यहाँ रोड न बनने से। तो ये फाटक से लेके, रेलवे फाटक से लेके चौक, बिहाड़ी चौक तक इतनी बुरी हालत है, यहाँ से चलना दुश्वार है, पैदल चलना दुश्वार है, गाड़ियाँ गुजरना बहुत मुश्किल है। एक है, इंतजामिया अक्सर जगहों पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। कभी इस रोड पर भी इंतजामिया ने कोई दौरा किया, कोई उम्मीद दिलाई रोड बनने की? सियासी यहाँ के नुमाइंदे, उन्होंने भी कोई आपको उम्मीद दी? इंतजामिया से कई बार मुलाकात की गई है। हमारे अपना चेयरमैन राना असगर साहब हैं, इन्होंने कई बार मुलाकात की हमारे नुमाइंदगान के साथ। उन्होंने कई बार वादा किया, लेकिन अभी तक कोई वादा तकमील नहीं हुआ। तो हम फिर ये तमाश करेंगे, मुंतज़िम आला हमारे कमिश्नर साहब हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी करें। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमें शहरी होने का मतलब वो हक है, तो उसमें हमारे मराद दीजिए, हमें सहूलियात दीजिए। अच्छा, एक तो रोड चलने के काबिल नहीं है, फिर ऊपर लोगों ने पार्किंग बना ली है, रेडियां खड़ी कर ली हैं, इससे भी ज्यादा मसला हो रहा है। इंतजामिया में काम देख लो सर, ये सामने कचरा डाल डाल के जा रही हैं। ये सारा कचरा पड़ा सामने, कैमरा मारो ना इधर, ये सारा कचरा पड़ा देखो सामने सर। ये सारा गंद गिर के जा रही हैं, ट्राली हैं, चला नहीं जाता, सारे खड्डे बन रहे हैं, सामने कचरा पड़ा सामने देख लो सर। इंतजामिया की परेशानी आपके सामने है और परेशान है, मायूस है, खासतौर पर ताजिर तबका। यहाँ पे एक बिजनेस हब है इनका, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो जो है वो इनके लिए अजियत बन चुकी है। पूरा रोड मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, पत्थर पड़े हैं, रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर हमवार हो चुका है। यहाँ से भारी ट्रांसपोर्ट गुजर रही है, हमेशा हादसात का भी डर रहता है। मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िला इंतजामिया जहाँ शहर में दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इस रोड पर भी तवज्जो दे और यहाँ के जो ताजरों के मामूलात हैं वो बेहतर हो सकें। जी। इलेक्शन कमीशन पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। जी हां, आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला है। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट
इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला है। पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। अपडेट करें आपको, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन अब नए बल्दियाती एक्ट को फॉलो करेगा। इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। जी हां, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने का फैसला। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात मियां मसूद उर रशीद जोया इंतखाबी कैंपेन के लिए बहावलपुर पहुंच गए। वकला से वोट की इस्तदा की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद जहीर, बताइएगा। पंजाब बार कौंसिल के लिए मुतहर्रिक हैं सीनियर तरीन वकला, जिनमें मसूद उर रशीद साहब इस वक्त आए हैं, जो बहावलनगर की नशीत से पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार हैं, बहावलपुर पहुंचे हैं। आज आपने वकला को खिताब भी किया, चैम्बर टू चैम्बर वोट की इस्तदा भी की, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने पहले तो अपने चैम्बर राउंड किया पूरा, तमाम वकला से रिक्वेस्ट की है अपने वोट के लिए। उसके बाद हमारी इधर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी काफ़ी दोस्तों ने शिरकत की, वहाँ पर भी सबसे मैंने अपनी रिक्वेस्ट की और उसमें से मुझे अल्लाह ताला के घर से उम्मीद है कि यहाँ से भरपूर अक्सरियत से मैं कामयाब होऊंगा और दोस्त भरपूर तावन फरमा रहे हैं। तावन फरमा रहे तो उन दोस्तों से भी पूछते हैं ना। सदर हैं मलक आमिर चन्नर साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, बताइएगा मसूद उर रशीद साहब के हवाले से। जी, मियां मसूद रशीद जोया साहब भावलपुर बार के लिए नया नाम नहीं है और ना ही मियां साहब का ये पहला राउंड है। मियां साहब यहाँ पे लोगों के दिलों में बसते हैं और यही प्यार मोहब्बत का आलम है कि इनके साथ जो खूबसूरत गुलदस्ता आप देखेंगे कि नौजवान, बुजुर्ग और हम असर हर किस्म के लोग इनके साथ मौजूद हैं और ये हमारे ग्रुप के कैंडिडेट हैं। हमारा ग्रुप भी भावलपुर बार भी दामे दरमे सुखने मियां मसूद रशीद जोया साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह कामयाबी। मुल्तान में टमाटर की कीमतें सुनकर एक जानिब शहरियों के औसान खता हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होटल मालिकान भी परेशान हैं। कहते हैं टमाटर 500 रुपए फी किलो मिल रहा है, जबकि चिकन 350 रुपए किलो दस्तयाब है। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और ये मेरे हाथ में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये टमाटर प्रोटीन से भी, जो चिकन है उससे भी महंगा हो चुका है। और अब जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, जहां एक जानिब महंगाई की लहर बरकरार है तो वहीं दूसरी जानिब ये देखने में आ रहा है कि अब चिकन के अंदर टमाटर डलेगा या टमाटर के अंदर चिकन डलेगा। तो शहरी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और क्योंकि एक महंगाई की लहर है, टमाटर हर घर की जीनत है और हर सालन की जीनत होती है। तो उसके बाद जो एक घरों के अंदर तो एक प्रॉब्लम है ही सही, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे होटल्स वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। उनसे जानते हैं। 500 रुपये किलो है और जो चिकन का रेट है वो 350 और 300 रुपये किलो है। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी, होटल वाला कहाँ जाए? आप टमाटर लें या चिकन लें, ठीक है, कारोबार वैसे भी सर है ठंड की वजह, सर्दी की वजह से, और ऊपर से महंगाई और हम कहाँ जाएं? टमाटर डालने का है महंगा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हम क्या करना है? दही डाल रहे हैं, दही भी महंगी है। यकीनन चीज़ें महंगी हो गई हैं। भजन, आप बताइएगा किस तरीके से मामला चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है तमाम चीज़ों को मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो गया भजन, इस निज़ाम को चलाने के लिए ना। 450-500 रुपये टमाटर मिल रहा है और टमाटर की जगह पे ना हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से हम दही भी महंगी है और टमाटर भी महंगा है और चिकन भी महंगा है। चिकन 450, 300, 350, 400 डेली का रेट बढ़ रहा है। हम कहाँ जाएं?
یقیناً ڈیلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور یہ جو ٹماٹر ہے، ٹماٹر کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جہاں ایک جانب عام گھروں میں لوگ پریشان ہیں تو وہیں جو ہوٹل مالکان ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں رحیم خان میں ٹماٹر کی قیمت میں ایک دن میں 100 روپے فی کلو کمی، مگر عام شہری کی پہنچ سے اب بھی دور ہے. ٹماٹر کی قیمت کی سینچری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کمی کے باوجود نرخ 300 روپے فی کلو برقرار ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. عاصم، آگاہ کیجیے گا. لال ہے مگر اس کی قیمت بھی لال ہے. اس کی قیمت سینچری سے کم ہی نہیں ہو رہی. 450 روپے کلو تھا، 400 روپے کلو ہوا، آج 300 روپے کلو ہے. یعنی کہ 3 لال نوٹ ہوں گے تو پھر ابھی آپ 1 کلو ٹماٹر خرید کے لے کے جا سکتے ہیں. امین صاحب، یہ ٹماٹر لال تو ضرور ہے مگر قیمت کے حساب سے بھی لال ہے. خریدنے والوں کو بھی لال پیلا کر رہا ہے. مگر کیا وجہ اس کی قیمت کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اس سے 100 روپے کم ہوا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ آگے کیا مارکیٹ کی پوزیشن ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ٹماٹر ہے یا جو بھی سبزیات ہیں یا فروٹ ہے، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہے. یہ ہمارے کچھ یہ موسم کی وجہ سے یا جو سیلاب کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے بلوچستان کا ٹماٹر آ رہا تھا، پھر اس کے بعد شروع ہونا تھا سندھ کا، لیکن وہ سیلاب کی وجہ سے کوئی ٹماٹر ہمارا لیٹ ہو گیا. آج اور کل کا جو ہول سیل منڈی کا ریٹ ہے، کل ٹماٹر تھے جو 11-12 کلو ٹماٹر وہ 4000 روپے کے بکے، 3500 سے لے کے 4000 کے. آج جو ٹماٹر بکا ہے وہی ٹماٹر آج بکا ہے 2200 سے لے کے 2500 روپے تک. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4-5-6 دن کے اندر یہ تقریباً اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا. سندھ کا ٹماٹر جب آئے گا تو پھر پوزیشن کہتے ہیں 100 روپے سے کم ہو سکتی ہے، مگر ابھی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ 4-5-6 دن تک یہ 100 روپے 200. جی شکریہ عاصم صدیق ہمارے ساتھ تھے. آگے بڑھے، آپ کو بتائیں میاں والی میں چینی کی شدید قلت ہے. عام خریداروں اور دہاڑی دار طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چینی کا سرکاری نرخ 172 روپے مقرر. شوگر مافیا 200 روپے کلو تک فروخت کرنے لگے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے اختر مجاز. اگر بات کی جائے چینی کے حوالے سے تو میاں والی کی مارکیٹ سے چینی غائب ہو چکی ہے، اور اگر کسی دکان پہ کوئی سٹاک موجود ہے تو چینی 200 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ چینی کے سرکاری نرخ 172 روپے مقرر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں، ان سے اس سوال سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ چینی 200 روپے کلو ہو گئی ہے. جی سر، میں یہاں چینی خریدنے کے لیے آیا ہوں. یہاں تو چینی مل بھی نہیں رہی ہے، اور مل بھی رہی ہے تو 200 سے زیادہ قیمت ہے. اس لیے ہمیں بہت پریشانی کا مسئلہ آ رہا ہے، اور ہم غریب آدمی رکشے چلاتے ہیں، جس وجہ سے ہم جو بھی دکان میں خریدنے جاتے ہیں ہمیں چیز مہنگائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور چاہیے کہ ہمیں کہ کچھ چینی کی قیمتوں میں کمی کی جائے. چینی کی قیمتوں میں کمی کی جائے. دکاندار بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بھی اس سوال سے ہم بات کرتے ہیں. سر چینی مل نہیں رہی، اس وجہ سے مہنگی ہو چکی ہے. 10,000 روپے فی گٹو ریٹ ہے، اور چینی کی شارٹیج کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے. اور جس دکاندار کے پاس چینی ہے وہ 1 کلو سے زیادہ چینی دے نہیں رہا، اور جو لوگ دکاندار گٹو خریدنے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس چینی ہی نہیں ہے. پوری شارٹنگ ہے چینی کی. چینی کی قلت کی وجہ سے چینی کے نرخ بڑھ چکی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مارکیٹ میں چینی دستیاب نہیں ہے، ڈیلر کے پاس چینی دستیاب نہیں ہے، اور اگر کچھ دکانداروں کے پاس جو پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا تو وہ قیمت جو ہے 200 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور دکاندار ایک. بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا. نوشہرہ جدید اور گردوں چینی 2000 روپے فی تھیلا مہنگی. بلیک مارکیٹنگ عروج پر، انتظامیہ خاموش. ایک ہفتہ قبل 8500 روپے میں ملنے والا 50 کلو کا تھیلا 10,500 روپے میں فروخت ہونے لگا. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ملک حبیب لانگ سے. ملک حبیب بتائے گا. اگر چینی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر نوشہرہ جدید، جانو والا، پل فروخ آباد، پل کھمبڑا، آلی وین، یہاں پر جو ہے اس ٹائم چینی کا بہت بڑا بحران ہو چکا ہے. میرے ساتھ اس شہری موجود سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی بھائی، چینی بھائی جان ایک تو ساکو ملتی نہیں پی تھا، اگر ملتی بھی پی ہے نا تو سوجی دی صورت ہے کہ وچ آٹا مکس ہے. ہاتھ اگر لاؤ تو کچھ ہاتھ کو چمبڑ ویندی ہے. تے اساں دکاندار کو آنے سے تو آدن بھائی جان سارے کول ہے کہ نا فی الحال شارٹ ہے سارے کول. اگر کئی دکاندار کول ہے بھی صحیح تو انہیں لکائی ہوئی ہے. ساری ریکویسٹ ہے کہ بھائی تساں انتظامیہ کو بھیجو، اتھو الرٹ کرو نے لوگوں کو. بھائی جن لوگوں کو چینی سٹاک پی ہے، اسٹورنج جام کر کے رکھی ہوئی ہے نا، وہ باہر کڈن. مہنگی دی صورت بھی وہ علیحدہ گال ہے، چلو مہنگی تھی گئی اندر تو بھی کنٹرول کرن، تے لہذا ملنی تو چاہیے نا صاف ستھری، کیونکہ اتھو دے لوگ باشعور اچھی چیز کھاون
हक च गवर्नमेंट को चाहिए कि जेरे फैक्ट्रियां जो चीनी वगैरह बड़े ने जेरे नाकासे है ना वो इतना ना भेजे करें। जी जैसा कि आपने सुना भी 8,500 से 10,500 तक तो चीनी का थैला पहुंच चुका, तो वो चीनी मिलनी तो चाहिए जो इस टाइम चीनी का बरौन आ चुका है। दुकानदार पर जो उससे बात करने की कोशिश करें। जी भी नहीं सर, चीनी नहीं मिलती पई है, इंतजाम दी ना अहली है, लिहाजा सारी अपील की वेंदी है जो भाई इंतजाम दी हरकतें चावे जे चीनी लुकाई पेन चोरी छपी की पेन गुजरी बाहर कढन क्रैकडाउन दरी माफिया के खिलाफ एक्शन गिनन जो भी लिहाजा चीनी आम थई वञे। जी जैसे कि आपने सुना भी 8,500 से 10,500 तक थैला पहुंच चुका, तो उसके बावजूद भी ब्लैक पर हमें चीनी जो है वो मिल रही है। लिहाजा शहरियों की तरफ से यही अपील की जा रही है मोहतरमा साहबा से कि बहावलपुर डीसी और एसी अहमदपुर जी शुक्रिया मलिक हबीब अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं हुकूमत पंजाब की गुड गवर्नेंस के नताइज आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गए। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी और करियाना एसोसिएशन में कीमतों पर इत्तफाक। करियाना एसोसिएशन बहावलपुर के सदर काशिफ वहीद की रूही से गुफ्तगू। कहा बैनुल अक़वामी सतह पर दाल की फसल बेहतर हुई है, चावल की नई फसल आने से कीमतों में कमी का इम्कान है। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की गुड गवर्नेंस के नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आम लोगों तक जो है ये नताइज पहुंच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी जो है और ताजरों के माबैन जो है वो कीमतों के तयन के हवाले से जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो दालें हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं उनकी कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो तक जो है वो कमी आई है। रोटी की 100 ग्राम आटे की रोटी की कीमत भी जो है वो 14 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है जो दूध और दही की कीमतों में जो है उनको रैशनलाइज किया गया और उनमें 10 रुपए फी किलो तक इजाफा किया गया है। कीमतों में किस कदर फर्क पड़ा है, हमारे साथ मौजूद हैं सर। गल्ला मंडी है, यहाँ से तमाम अशिया खुर्दनोश जो हैं वो फराम की जाती हैं, तो जो रेट्स तय पाए हैं वो किस तरह तय पाए हैं और उन क्या लोगों को मिलना भी शुरू हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछली दफ़ा जो हमारी रेट लिस्ट जो बनी थी और इस दफ़ा हमारी जो रेट लिस्ट बनी उसमें दालों में ख़ुसूसन काफ़ी कमी देखी गई है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो इंटरनेशनल जो है वो क्रॉप बहुत अच्छी हुई है और मार्केट में ना वो काफ़ी उसकी आमद हुई है मालों की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी दालों में ख़ुसूसन नुमाया कमी आई है। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 15 रुपए पर केजी इंशाल्लाह कमी आई वाज़े हुई है, जिससे लोगों को इंशाल्लाह बड़ा उसमें कमी महसूस नज़र आएगी और लोगों को फ़ायदा भी इससे होगा। बाकी जो है गंदम तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उसकी कंडीशन है। पिछले दिनों रेट कुछ गंदम का कम था तो शायद उसकी वजह से रोटी का रेट कम था। अब गंदम का रेट कुछ ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से रोटी की रेट में भी काफ़ी फ़र्क उसके नुमाया वाज़े हो रहा है। हर घर में चावल इस्तेमाल होते हैं और चावलों की कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है? नया चावल भी आ गया? जी बिल्कुल, नई क्रॉप इस वक्त आ गई है और नई क्रॉप के आने से चावल में के रेट में काफ़ी नुमाया कमी वाज़े हुई है। लेकिन जो पुराना चावल है उसके रेट अभी भी मार्केट में एज इट है, क्योंकि वो पुरानी क्रॉप है और उसके रेट भी ज़्यादा थे। तो मेरे ख्याल वक्त के हिसाब से उसमें रेटों में मुझे नहीं लगता कि उसमें कमी आएगी। लेकिन नया चावल का एक ये भी है कि वो अभी कुकिंग में सही नहीं होता, उसका थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है, उसका रखना। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। आगे बढ़े आपको बताएं जिला मुल्तान में गंदम की काश्त का हदफ 4,45,000 एकड़ मुकर्रर किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कहते हैं पिछले साल 4,30,000 एकड़ हदफ मुकम्मल हुआ था। इस मरतबा 4,000 एकड़ सरकारी जमीन पर गंदम काश्त होगी। किसानों को हुकूमत की जानिब से भरपूर तरगीब दी जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मेहर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे गंदम के हवाले से हुकूमती मुख्तलिफ इकदामात और हदायत जारी की गई हैं कि आखिर क्यों हुकूमत को ये ज़रूरत पड़ी है कि अब गंदम सरकारी ज़मीनों पे या किसानों को ज़्यादा तरगीब दी जाए। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या गंदम का बहरान तो पैदा नहीं हो रहा? अपने फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए हुकूमत की तरजीह है कि गंदम को काश्त किया जाए। उस हवाले से आज हमने रज़ा हॉल ज़िला काउंसिल के अंदर हमारे जितने भी फार्मर्स हैं सिटी और तहसील सदर के, उनके हवाले से एक कन्वेंशन भी किया है, उसमें लंबरदारों ने भी शिरकत की थी। इसके अलावा तहसील जलालपुर और शुजाबाद के अंदर भी हम ऐसे कन्वेंशंस करवा चुके हैं। मकसद यही है कि इसके अंदर हमारे फार्मर्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज़ किया गया है कि आप इस दफ़ा वीट सोइंग करें। पिछले साल हमारे ज़िले का टारगेट 4,30,000 एकड़ था, वो हमने 100% कंप्लीट किया। इस दफ़ा हमारा टारगेट 4,45,000 एकड़ है, जो इंशाल्लाह हम इस साल भी कंप्लीट करेंगे। फ्लड की वजह से कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको सोइंग का टाइम गुजर गया है, जैसे मेज़ का हो गया, कनोला का हो गया, इनका टाइम गुजर चुका है।
تو ویٹ جو ہے کاشت کرنا اس ٹائم پہ، اس کی سوئنگ کرنا ایک بڑا اچھا انسینٹیو ہے۔ حکومت کسانوں کو جو ہے یہ میسج بھی دے رہی ہے اور آئندہ کسانوں کا گندم کی کاشت اور گندم کے ریٹ کے حوالے سے بہتر سہولیت فراہم کرنے کے حوالے سے تدابیر جو ہے وہ پلاننگ بھی وہ بھی کی۔ ملتان کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسی کہانی جنم لے رہی ہے جو عام نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک خواجہ سرا طالب علم کی، جس نے طے کیا ہے کہ اب وہ خبر کا موضوع نہیں بلکہ خود خبر بنانے والا بنے گا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ خواجہ سرا زری راجپوت نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی بالکل، اس وقت میں ملتان میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر ایک نئی کہانی جو ہے وہ جنم لے چکی ہے۔ اب خواجہ سراؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خبر نہیں، خبر کا موضوع نہیں بنیں گے بلکہ خود خبر بنانے والے جو ہے وہ بنیں گے۔ اور اسی طرح ملتان میں زری راجپوت ہیں جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا رپورٹر جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں۔ صحافی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم کیا کہیں گے، کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کا رسپانس کیسا مل رہا ہے اور یہاں آنے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ ہماری کمیونٹی نے اس معاشرے کو ڈاکٹر دیے، وکیل دیے، لیکن صحافت کی دنیا میں کوئی ایسا خواجہ سرا کوئی لوگ نہیں تھے کہ جو آ کر اپنی مین سٹریم پر آ کے اپنی کمیونٹی کو ہائی لائٹ کریں، ان کے چیلنجز کو ہائی لائٹ کریں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ صحافت کو چنا جائے، کیونکہ صحافت ایک ایسا، میں سمجھتی ہوں ایک ایسا انسان جب صحافت کی دنیا میں آتا ہے، صحافت میں وہ اپنا قدم رکھتا ہے تو وہ معاشرے کی سچائی کو دکھاتا ہے۔ تو پھر یہی میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے ایز این ایمبیسڈر کے طور پہ یہ فیلڈ جوائن کروں، اور میرا کوئی پیشن بھی تھا۔ 6 سال سے میں فیلڈ میں تھی، پہلے میں ولاگنگ کرتی تھی، فلم میکنگ کرتی تھی، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے پروفیشنلی چنوں اور صحافت کو میں نے صحافت کی طرف اپنا قدم رکھا۔ بتائیں پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم آپ کو کب صحافت کرتا دیکھیں گے، کہ ابھی سے کچھ چینلز کو جوائن کرنے کا سوچا ہے یا کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور آپ جو ہیں وہ کس طریقے سے باقی صحافیوں سے منفرد ہوں گے؟ ابھی کی اگر میں بات کروں، ابھی بھی میں 2 چینلز کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور پرسنل اپنے اکاؤنٹ سے رپورٹنگ کرتی رہتی ہوں۔ 1-2 چینلز ہیں ان کے ساتھ میں کر رہی ہوں، والنٹری طور پہ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے شروع سے ہی ضروری سمجھا کیوں نہ میں ابھی سے کروں۔ اب آج کے 4 سال بعد کیوں میں نوکری یا پھر کسی ایسی چیز کے انتظار میں بیٹھوں؟ مجھے پتا ہے کہ بینگ اینڈ ٹرانسجینڈر لوگوں کا کیا نظریہ ہے، کیا مجھے جاب ملے یا نہ ملے، لیکن میں نے ابھی سے ہی رپورٹنگ شروع کر دی ہے کچھ چینلز کے لیے۔ تو کون سے معاشرے کے ایسے ایشوز آپ کے مائنڈ میں ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے تو میں خود ایک اقلیتی طبقے سے میرا تعلق ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی اقلیتوں کی میں آواز اٹھاؤں جو شاید معاشرے میں دب جاتی ہیں، بیکاز 75 سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہ کسی نیوز کا حصہ رہتے ہیں خواجہ سرا، لیکن ایز این خود سامنے آنا اور خود چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ راجپوت میرے ہمراہ تھی جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ان کا میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو پیچیدہ موضوعات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں ضلع رحیم یار خان کے خوبصورت قدرتی مقامات میں شامل گٹھ بیڑی جھیل سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ سرحد بلوچستان کے دل میں واقع نمکین پانی کی جھیل جب درجہ حرارت خوشگوار ہو جاتا ہے تو بڑی تعداد میں فیملیز اور سیاح یہاں کا رخ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بنگلہ منٹھار سے دلبر حسین۔ دلبر بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع رحیم یار خان کے 5 خوبصورت پوائنٹوں میں شامل گٹھ بیڑی جھیل ایک ہے۔ گٹھ بیڑی جھیل روہی چولستان میں موجود ہے۔ روہی چولستان کا خوبصورت پوائنٹ یہاں پر سیاح جو ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک سیاح موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میں پاکستان پورے میں گھومتا رہتا ہوں، کہیں نہ کہیں ضرور ٹریول کرتا ہوں۔ یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ جگہ میں نے دیکھی، بہت زیادہ اچھی لگی۔ اس میں سب سے بنیادی بات تو پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے یہ جگہ بنائی اس جنگل بیابان میں، ریگستان میں، اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور اس میں یہاں کے لوگوں کی بھی تعریف کروں گا جی، جن میں سیوک سینس بڑا اچھا مجھے نظر آیا۔ یہ آپ علاقہ گھومیں تو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی کچرا نظر نہیں آئے گا۔ جو بھی لوگ آتے ہیں اپنا سامان لاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں آرمی نے اس میں ڈالتے ہیں۔ اور خود آرمی نے بھی جو لوگ ڈپلوائے کیے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے یہاں پہ نظام چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مارٹس مل جائیں گی، ریسٹورانٹس ہیں اور بوٹنگ کا انتظام ہے۔ پلس یہ کہ اب جو آگے دن آنے والے ہیں مڈ نومبر سے مارچ میں تک، اس میں مائیگریٹری برڈز یہاں پہ آتی ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں ضرور لوگوں کو آنا چاہیے
और बर्ड्स को ज़रूर देखना चाहिए। मुर्गाबियाँ भी हैं, इग्रेट्स भी हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी ये कि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा यहाँ पे मज़ीद कुछ अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि जो शहरों से लोग आते हैं वो अगर यहाँ पे भी आप होटल रूम्स बना दें, उसमें एसी लगा दें, तो डिफरेंस कुछ हमें नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ का जो एक टिपिकल माहौल होता है वही चाहिए होता है, वो यहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ ऑलरेडी। जी, शहरी का कहना है कि यहाँ पर जो है उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है हर चीज़ मैनेज है। जंगल में जो है मंगल का समय है, तो यहाँ पर जो है और शहरियों को भी आना चाहिए और इस माहौल को जो है एंजॉय। बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।